عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ آج ایک میری بہن کا فون آیا تھا، وہ جو میں نے سعودی عرب کے حوالے سے جو بتایا تھا کہ اسلام ریفارم کرنا کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے وہ کچھ ان کے سوالات تھے، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے لے آؤں۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ اسلام میں ریفارمز ضروری ہیں تو ضروری ہے آپ قرآن اور اسلام کو ریفارم کریں۔ اب اس پہ کئی اعتراضات ہوتے ہیں کہ مسلمان یہ کرنے نہیں دے گا اور یہ اور وہ، تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ کرنٹلی جو مسلمان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دماغ میں جو قرآن اور اسلام گھسا ہوا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے دنیا میں۔ تو اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان سارے مسلمانوں کو مار دیں گے، آپ مار ہی نہیں سکتے۔ 1.5-2 ارب مسلمان ہیں، ان کو آپ ختم تو کر نہیں سکتے، آپ کو ریفارمز کرنی ہوں گی۔ اب ریفارمز کا جب میں کہتا ہوں تو ریفارمز کوئی چٹکی بجاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی کہا اور 4 دن میں ریفارمز ہو جائیں گی اور لوگ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اٹس اے لانگ پروسیجر، لیکن دس از دا اونلی وے ٹو چینج۔ اب اس کو میں تھوڑا آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، 14ویں اور 15ویں صدی میں کرسچینٹی نے، یورپ نے پوری دنیا میں پاور حاصل کی اور وہ انویژن کے لیے آگے بڑھے۔ نئی دنیاؤں میں جیسے افریقہ کو انہوں نے وہ کیا، ایشیا کی طرف آنا شروع کیا، اور یورپ سے جو اسلام تھوڑا بہت بچا ہوا تھا اسپین میں غرناطہ کی ایک سلطنت بچی ہوئی تھی بنو امیہ کی، اس طرح ایسٹ یورپ میں تھوڑے بچے ہوئے تھے۔ وہ رومن امپائر تو اس وقت نہیں تھی، لیکن جو وہ تھے برٹش کنگ تھے، فرینچ کنگ تھے، جرمن کنگ تھے، اٹالین کنگ تھے، یہ سارے کنگ آج جیسے مسلمان دیشوں میں، خاص طور پہ پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں جس طرح اسلام یوز کیا جاتا ہے وہ کرسچینٹی کو یوز کرتے تھے، اور جس طرح آج ملا بدماش بنا ہوا ہے اس وقت چرچ بدماش تھا، اور چرچ کی بدماشی کا یہ عالم تھا کہ جس کو مرضی آئی اس کو کافر قرار دے کے، ان کا بھی تو کافر ہوتا ہے نا جو جیسس کو نہیں مانتا، تو ڈس بلیور قرار دے کے ان کے اوپر ٹارچر ہوتے تھے، ان کو مارتے تھے، اور وہ سب ہسٹری میں میوزیم میں آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا۔ اور مجھ جیسے جو اس وقت لبرل تھے، جو چرچ کی اس بدماشیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ بولتے تھے تو پھنس جاتے تھے، اور پھر ان کو مارا جاتا تھا، کوٹا جاتا تھا۔ تبدیلی اس وقت آئی جب 1492 میں کرسٹوفر کولمبس شپ لے کے نکلا انڈیا کا رستہ ڈھونڈنے، کیونکہ یورپ کی نظر انڈیا کے اوپر تھی کہ کس طرح ایسا شارٹ کٹ مل جائے، کیونکہ اس وقت آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے یورپ سے انڈیا آنے میں آدھی فوج مر جاتی راستے میں۔ آسان راستہ تھا شپ، اور شپ کے لیے ان کو پورا افریقہ کے نیچے سے جا کے گھوم کے جانا پڑتا تھا انڈیا، تو انہوں نے کہا کوئی شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈے۔ تو کئی لوگ اس طرح کی کوششیں کرتے تھے، اس میں یہ بھائی صاحب نکلا کہ میں ایسٹ کی جانب جانے کے بجائے ویسٹ کی جانب جاتا ہوں، شاید ادھر سے کوئی راستہ نکلے، اور وہ جاتے جاتے امریکہ پہنچ گیا۔ اب وہ نیا ملک ایک دریافت ہوا، مطلب ایک ہرا بھرا زمین کھلی، جہاں پہ کچھ انسیویلائزڈ جنگلی کہہ لیں، یا جو اس وقت کے پرانے دور میں رہتے تھے، ترقی یافتہ نہیں تھے، وہ لوگ رہتے تھے۔ پہلے تو وہ اس کو انڈیا سمجھا، لیکن بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جب یورپ والوں کو اس نے آ کے بتایا اور پتہ چلا کہ یہ انڈیا نہیں ہے، یہ تو ایک نئی دنیا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل تھی، اب اس میں یہاں سے سرکاروں نے اپنے لوگ بھیجنا شروع کیے، وہیں یہاں پہ مجھ جیسے جو باغی تھے، جو چرچ سے تنگ آئے ہوئے تھے، یہ دھڑا دھڑ بھاگنے لگے۔ جرمن، اٹالین، آئرش، برٹش، فرینچ، پورٹوگیز، اٹالین، مطلب بھر بھر کے جانے لگے، اور وہاں آزادی سے انہوں نے بڑی بڑی زمینوں پہ قبضہ کر کے ریفارمڈ کرسچینٹی کے تحت وہاں پہ رہنے لگے۔ وہاں پہ چرچ کو وہ اسٹرینتھ نہیں ملی جو یورپ میں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ ترقی ہونے لگی، تو وہاں کے لوگوں کا جب یہاں پہ اثر آیا تو یہاں پہ بھی ڈیمانڈ
چرچ کی آزادی، چرچ سے آزادی، اور چرچ کے اس میں دیکھیں جیسے آج کے پاکستان کو آپ مثال لے لیں، ملا ہے وہ اس وقت پادری تھے، سرکار ہے وہ ملٹری بیسڈ، کنگ جو ہوتا تھا وہ باس ہوتا تھا، تو آج کا آرمی چیف ہے وہ باس ہے، اور تیسرا کمپوننٹ ہوتا تھا جاگیردار جو فیوڈل لارڈز تھے جنہوں نے باقی عوام کو غلام بنایا ہوا تھا۔ یہ تین کمپوننٹ تھے جو کہ یورپ کو کنٹرول کر رہے تھے، اور عوام جب تنگ آ گئی تو آپ نے دیکھا کہ فرینچ ریولوشن آیا۔ جب فرینچ ریولوشن اتنا بلڈی تھا، اتنا خون بہا اس میں، اور جاگیرداروں کو پکڑ پکڑ کے جب مارنے لگے فرینچ لوگ، بادشاہت ختم ہوئی، ڈیموکریسی آئی۔ تو باقی یورپ نے اپنے یہاں خود ہی چرچ کو دور کر دیا اسٹیٹ کے افیئر سے، ڈیموکریسی لے آئے۔ جیسے انگلینڈ میں کنگ ہے، آج بھی کوئین ہے، لیکن ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی لائے اور آرمی کو اسٹیٹ سے الگ کیا۔ اسٹیٹ کے افیئرز میں آرمی کچھ نہیں بولتی تھی، آرمی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے انڈر میں آ گئی، اور چرچ کو تو بالکل ہی اسٹیٹ کے افیئر سے پرے کر دیا، پولیٹکس سے بالکل باہر کر دیا، پادریوں کا رول ختم کر دیا، چرچ کو صرف عبادت کے لیے رکھ دیا۔ جو قرآن میں قتل و غارت کا اور جہاد کا اور جتنا کچھ ہے نا، وہ سب بائبل میں، اور اس وقت وہ سب یوز ہوتا تھا، کروسیڈ ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ پیٹر ایک تھا یہاں پہ، اس نے جیروسلم کی آزادی کے لیے پورے یورپ سے لوگوں کو جہاد کے لیے جمع کیا تھا، کروسیڈ کرنے کے لیے، اور لے کے گیا تھا۔ یہ سب ہوتا تھا جو آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ چینج ہوا نا۔ اب وہ ایک بلڈی ریولوشن تھا، یہاں پہ صورتحال دوسری ہے۔ یہ پوری عوام جو ہے نا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی، زیادہ پرابلم یہ تین جگہ ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، عرب مسلمان میں ریوائول آ رہا ہے، اور وہاں پہ خالی سعودی عرب نہیں ہے، یونائٹڈ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین، عمان، جارڈن، موروکو، آپ کو ایلیمنٹس ملیں گے۔ آپ کو یورپ میں کوئی ٹیررسٹ عرب ملے گا تو آپ کہو گے کہ نہیں، وہ آئسولیٹڈ ہیں۔ جنرل پبلک میں اب وہ پاکستان، انڈیا جیسے مسلمان ایکسٹریمسٹ نہیں رہے، اتنے بہت کم ہو گئے۔ ایجپٹ ہے، اسرائیل سے تعلقات بنا رہے ہیں، مطلب مذہب کو تقریباً اپنے گھر تک محدود کر لیے ہے۔ اسٹیٹ افیئرز میں اب وہاں مولویوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ صرف پرابلم یہاں پہ ہے ساؤتھ ایشیا میں، اور یہ برٹش کی لائی ہوئی بیماری ہے۔ برٹش نے یہاں پہ اس ریجن کو، آپ واپس تصور کریں کہ اگر ایک انڈیا ہوتا اور اس میں یہ مسلم جہادی فیکٹر نہ ہوتا تو انڈیا کہاں ہوتا؟ آج دنیا پہ رول کر رہا ہوتا 47 میں آزاد ہونے کے بعد۔ تو یہ انگریز نے 100 سال پہلے اس کی پلاننگ کر لی تھی، 47 سے 100 سال پہلے یہ جو جماعت اسلامی بنائی گئیں، اور یہ اسلامک آرگنائزیشن جو بریلویوں کی، امام احمد رضا بریلوی نے، یہ بریلوی پھر کبھی بریلی شریف یو پی سے ایجاد ہوا ہے، یہ ڈاکٹر اسرار احمد ہریانہ، جماعت اسلامی کے مودودی میرا خیال ہے بہار سے ہیں، یا وہیں سے کہیں سے پیدا ہوئے ہیں، بنگال سے یا کہیں سے، اڑیسہ سے، یا آئی ایم ناٹ شیور۔ میں نے پچھلے بار ریسرچ کی تھی، وہ بڑھاپا ہے نا تو نام سارے ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سب انڈیا میں بنائی گئی تھیں، اور یہ انگریزوں نے بنائی اسی لیے تھی تاکہ یہاں پہ ایک ڈیویژن رہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ آپ کو پتہ ہے انگریز کا بیسک فارمولا ہوتا تھا کہیں بھی رول کرنے کے لیے، وہ آج ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو میں جب ریفارمز کی بات کرتا ہوں، اب مجھ سے ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو کیسے چینج کریں گے؟ دیکھیں، میں قرآن چینج کرنے کی بات ہی نہیں کرتا۔ وسیم رضوی صاحب جو 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کا کہہ رہے تھے، تو مسلمان تو اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ قرآن کا تو ایک لفظ آپ چینج نہیں کر سکتے، تو وہ تو مرنے مارنے والی بات ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو محمد بن سلمان، پرنس محمد بن سلمان سعودی عرب کے جو کہہ رہے ہیں، میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کے دور کے حساب سے آپ اس کا ترجمہ کریں۔ اب بار بار ایک سورہ توبہ کی آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ کافر کو جہاں دیکھو مار دو، یہ غلط کانٹیکسٹ میں ہے۔
اس سے پہلے آپ کو قرآن کو سمجھنا ہوگا. دیکھیں قرآن 30 چیپٹرز ہیں قرآن کے, 30 پارٹس میں, جس کو سپارے کہتے ہیں. 30 سپارے ہیں. ہر سپارے میں سورتیں ہیں. سورتوں کو آپ کہہ لیں ایک آرٹیکلس, ایسے پارٹس. کسی ایک سورت ہے سورہ بقرہ جو دوسری سورت ہے قرآن کی, وہ شاید 2-3 چیپٹرز میں ہے, اتنی بڑی ہے. اور ایک سورہ ہے جس کے صرف 3 سینٹنس ہیں. تو قرآن شریف میں 114 سورتیں ہیں. دیکھیں قرآن شریف میں 114 سورتیں ہیں, اور ہر سورت میں جو جملے ہوتے ہیں نا, جب آپ ایک سینٹنس لکھتے ہیں تو فل اسٹاپ آتا ہے, تو اس وقت تک ایک سینٹنس ہوتا ہے نا, تو ایک سینٹنس ہوتا ہے نا, تو ہر سورت میں سینٹنس ہوتے ہیں جس کو آیت کہتے ہیں. 6236 آیتیں ہیں 114 چیپٹرز سورتوں میں, جس میں ایک سورت ہے جس میں 3 آیتیں ہیں, 3 سینٹنس کی ہے. اور سورہ بقرہ جو ہے وہ اس میں مطلب ایک آیت جو ہے نا وہ 256 الفاظ کی ہے, اور چھوٹی آیتیں بھی ہیں, 11 ورڈز کی بھی آیت ہے. تو جتنی بھی آیتیں صورتیں آئی ہیں قرآن کی, وہ کسی نہ کسی کانٹیسٹ میں آئی ہیں. ایک بار جیسے ہوا تھا یہ کہ قافلہ جا رہا تھا, نبی پاک بھی تھے, سب تھے. اس میں حضرت عائشہ جو نبی پاک کی بیگم تھیں, ان کا اونٹ آخر میں تھا, آخری لائنوں میں تھا. اور ظاہر ہے جو لیڈیز کا اونٹ ہوتا تھا اس کے اوپر ایک کجاوا ہوتا تھا. کجاوا سے مطلب جہاں اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ بنائی جاتی تھی, اس کجاوے کے اوپر پردہ ہوتا تھا پورا, تو اندر کون بیٹھا ہے کون نہیں یہ نہیں پتہ چلتا تھا. تو قافلہ جب کہیں رکا تو حضرت عائشہ ٹوائلٹ کے لیے وہاں جنگل میں کہیں گئیں, جنگل تو نہیں ریگستان تھا, تو وہاں پہ کہیں گئیں دور. اب جب قافلہ جانے لگا تو وہ ابھی آئی نہیں تھی. اب لوگوں نے سمجھا کہ وہ حضرت عائشہ اپنے اونٹ پہ بیٹھی ہیں, تو ان کا اونٹ کھڑا کیا گیا اور سب چلے. تو قافلے کے ایک آدمی کو بہت آخر میں رکھا جاتا تھا, جو قافلہ نظر بھی نہ آئے, اتنا دور ہوتا تھا. وہ آخر میں اکیلا آتا رہتا تھا کہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی راستے میں, یا کوئی چیز گر تو نہیں گئی, تو وہ آخر میں چلتا تھا. تو وہ جب آیا تو اس جگہ پہ پہنچا تو اس نے حضرت عائشہ کو دیکھا, تو وہ لے کے جب ادھر پہنچا قافلے کے پاس, تو لوگوں نے تہمتیں لگانے شروع کی کہ جان بوجھ کے وہاں رک گئی تھیں, اور کوئی یہ تھا اور وہ تھا. اور تو جب بہت زیادہ باتیں بڑھنے لگیں تو ایک قرآن کی آیت آئی اس حوالے سے. تو ہر آیت کسی نہ کسی کانٹیسٹ میں آئی. اب یہ جو بار بار مثال دی جاتی ہے نا کہ کافر کو جہاں دیکھو, آپ کو اس صورت کو پورے کانٹیسٹ میں لینی ہوگی. اس صورت میں لکھا ہے کہ حالت جنگ میں جو کافر آپ کے خلاف جنگ کر رہا ہے اس کو جہاں دیکھو مار دو. ورنہ یہ عام یہ نہیں ہے جو مطلب پھیلایا جاتا ہے کہ کافر کو. اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نبی پاک کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں تو مسلمان ہوں, لیکن میرے ماں باپ مسلمان نہیں ہو رہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی گردن اڑا دوں. تو نبی پاک نے کہا نہیں, بالکل نہیں. نبی پاک نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان کا قتل, ایک مسلمان کا نہیں, ایک انسان کا قتل. ورنہ قرآن میں جگہ جہاں پہ مسلمان کے لیے کہا جاتا ہے تو یا ایھا المسلمون کہا جاتا ہے, یا ایھا المومنون کہا جاتا ہے, لیکن یہاں ایک انسان کہا گیا تھا. اس کی ایسے کئی لوگ آئے کہ میرے ماں باپ نہیں مان رہے, وہ بت پرستی نہیں چھوڑ رہے, وہ کہہ رہے ہم اپنے پرکھوں کا دھرم نہیں چھوڑیں گے, ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو قتل کر دیں. منع کیا گیا. یہ واضح موجود ہیں واقعات. سب سے بڑی مثال کہ جب مدینہ سے مکہ فتح کرنے کے لیے نبی پاک لشکر لے کے آئے تو بغیر جنگ کے مکہ والوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو نبی پاک نے کھڑے ہو کے اعلان کیا خانہ کعبہ پہ کہ مکہ والوں, جو خانہ کعبہ میں آ جائے, جو اپنے گھر کے اندر رہ جائے, اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے, اس کو عام معافی ہے. ابو سفیان قریش کا سردار تھا, اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا, بعد میں مسلمان ہوا.
5واں خلیفہ امیر معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا. ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے بعد 5واں خلیفہ امیر معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ میں قریش کا سردار تھا. تو نبی پاک نے کہیں یہ شرط نہیں رکھی کہ سارے اسلام قبول کر لو. نبی پاک نے یہ کہا کہ سب کو عام معافی ہے، جو یا تو خانہ کعبہ میں آ جائیں، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، یا اپنے گھر میں اندر ہو. ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. باقی جو تمہارا مقابلہ کرتا ہے اس کو مار دو. اگر ہر کافر کو مارنے کا حکم ہوتا تو اس وقت فتح مکہ کر لیا تھا، مار دیتے سب کو. تو یہ غلط کہا گیا ہے. میدان جنگ کے حوالے سے قرآن میں ایک نہیں کئی جگہ پہ کہ جو تمہارے خلاف، جو تمہارے اللہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اس کو مارو. عام جو نان مسلم ہیں ان کو مارنے کا کہیں کسی جگہ نہیں ہے قرآن میں، نہ حدیث میں ہے. اگین میں کہتا ہوں کہ حدیث کو سائڈ پہ رکھ دیں. جیسے پرنس محمد بن، میرا امام اس وقت پرنس محمد بن سلمان ہے، میں اس کو فالو کر رہا ہوں بالکل. سعودی عرب اور ان عرب دیشوں میں پراسپیرٹی ہے. اس نے اپنی عوام کو اتنا کچھ دے دیا ہے کہ آپ کو ان میں غریب کوئی نہیں ملے گا سعودیوں میں. تو وہ اپنے بادشاہ کو مانتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں. ان کو بادشاہ کہتا ہے صبح ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں صبح ہے، وہ کہتے ہیں شام ہے تو شام ہے. میں جب سعودی عرب میں رہتا تھا، سعودیوں کے اسلام کا میں آپ کو بتا دوں، میں ریاض بینک میں جاب کرتا تھا. تو میں پی اے تھا ٹریننگ سینٹر کے، اسسٹنٹ جنرل مینیجر فار ٹریننگ اینڈ مینجمنٹ ڈیولپمنٹ، اس کا میں پی اے تھا. تو ٹریننگ سینٹر میں 5 سعودی لڑکے کام کرتے تھے. وہ 5 سعودی لڑکے مل کے اتنا کام نہیں کرتے تھے جتنا میں اکیلا کرتا تھا، یا 2 ایجپشین تھے وہ اتنا محنت کرتے تھے کیونکہ ان کو صرف کھپانا ہوتا تھا سعودیوں کو. میری تنخواہ تھی 4,400 ریال اور ان کی 6,000 ریال سیلری تھی. قصہ مختصر، اس میں ایک عبداللہ غامدی تھا جو میرا بہت اچھا دوست تھا. ظاہر اتنے 3 سال میں نے اس جگہ کام کیا تو ہم اکثر ساتھ گھومنے جاتے تھے، کبھی اس کی گاڑی میں کبھی میری گاڑی میں. تو وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ یار عارف تم ہر جمعرات کو مکہ کیوں چلے جاتے ہو؟ میں نے کہا میں حرم شریف جاتا ہوں اور میرے وہاں پہ بہت دوست ہیں جو وہاں پہ دکانیں ہیں ان کی، جو حاجیوں کے حوالے سے کام کرتے ہیں، تو میں وہاں ہوتا ہوں، زیادہ میرے دوست وہاں پہ ہیں. میں نے کہا تم کیوں نہیں جاتے؟ کہتے بچپن میں ایک بار ابو جی کے ساتھ گئے تھے، باقی کبھی گیا نہیں. کہتا تو کبھی کبھی مہینے 1.5 مہینے میں ایک بار مدینہ بھی چلا جاتا ہے. میں نے کہا کہ تو نہیں گیا کبھی؟ کہتا نہیں کبھی نہیں گیا. وہاں پیدا ہوا سعودی، اس وقت میری عمر 20 سے 23 سال، 3 سال وہاں میں رہا ہوں. وہ مجھ سے بڑا ہی تھا 2-4 سال. 24-25 سال کا آدمی کبھی مدینہ نہیں گیا تھا. جدہ میں رہتا تھا، 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. پھر وہ میرے ساتھ مدینہ آیا ایک بار دیکھنے کے لیے کہ کیسا ہے مدینہ. یہ ہے سعودیوں کا حج، اسلام. نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں. باقی اب ایک مثال ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور امی ابو کے ساتھ جب وہاں پہ ہم رہتے تھے تو ہم حرم شریف میں جاتے تھے تو زمین پہ قرآن رکھ کے پڑھتے تھے سعودی. میری امی کہتی توبہ 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 توبہ، دیکھ تو کیسے کافر ہیں سالے. فرق ہے بھائی، وہ اسلام کو ہم سے اچھا جانتے ہیں یار. لیکن آپ رکھ لیں کہیں کرا قرآن شریف زمین پہ، کہیں آپ کی سر تن سے جدا ہو جائے گا. تو بھائی وہاں تبدیلی آ رہی ہے، آپ کو بھی یہاں پہ تبدیلی لانی ہوگی. اب جیسے یتی نرسنگ آنند جی ہیں، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، میرے اچھے بڑے تعلقات ہیں، اکثر فون پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. ابھی 3-4 ہفتے پہلے بھی بات چیت ہوئی تھی، بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی تھی. لیکن میں ان کی کئی چیزوں پہ وہ ایگری کرتا ہوں لیکن کئی چیزوں پہ ایگری نہیں کرتا. جیسے انہوں نے ابھی ایک اسپیچ کی تھی جس میں کہا تھا کہ ہم مکیشور کو بھی فتح کریں گے. وہاں پہ بھی لات منات کے بت تھے. مکیشور یعنی مکہ، سعودی عرب. اب جو مسلمان غزوہ ہند کی بات کرتا ہے آپ بھی وہی بات کر رہے ہو یار. پہلے جو ہزاروں مندر بھارت میں آپ کے اس پہ مسجدیں بنی ہیں، پہلے ان کو تو آزاد کرا لو، پھر مکیشور کا سوچنا. یہ باتیں کر کے آپ اپنا سناتن کو بدنام کر رہے ہو. ایک آزاد دیش ہے سعودی عرب، وہاں پہ بت پرستی ضرور تھی ٹھیک ہے، لیکن اب آپ جا کے کہو کہ جی میں مکیشور فتح کروں گا اور وہاں پہ شیو جی کی مورتی لگاؤں گا.
यार इस तरह की बातें करके आप सनातन को बदनाम कर रहे हो, उकसा रहे हो आप। ये बातें करने की नहीं है। इसी तरह अभी उन्होंने पिछले दिनों एक इनकी मेरे पास वीडियो आई, आती रहती है, रोज़ की 2-3 वीडियो आती रहती हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं तैयार हो जाओ, युद्ध का टाइम आ गया है, हिंदुओं तैयार हो जाओ। यार ना करें ऐसा, ऐसी चीज़ों से तो आप अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं। कौन सा युद्ध भाई? 23 करोड़ मुसलमानों से आप लड़ोगे, अपने ही देश की सत्यानाश करोगे। तो ये चीज़ें से मैं इख्तिलाफ रखता हूँ कि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। लड़े बगैर आपको ये मसला हल करना होगा। अब उसमें देखें सॉल्यूशन भी इसके बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें मेन काम सरकार का है। सरकार को सब कुछ करना है। आसाम का मॉडल शुरू करें आप फॉलो। आसाम में सरकारी, क्योंकि मदरसा इज बेसिक। वो मदरसा कौन चलाता है? अब सऊदी अरब नहीं देता पैसा भाई मदरसों को, प्राइवेट सेक्टर देता है। या मदरसों को सबसे ज्यादा फंडिंग कौन करता है इंडिया में? मोदी सरकार, भारत सरकार। क्योंकि हर मदरसे के मौलवी को सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, चाहे वो प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन हर मदरसे के मौलवी को तनख्वाह मिलती है। फिर बाकी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है, चंदा देता है। जैसे हमारे यहाँ अभी यहाँ पे एक चेन ऑफ सुपर मार्केट है हंसदा, 2 केरला के मुसलमान भाई हैं, इतनी लंबी लंबी लड़ी। इन्होंने कई हजार पेट्रोल पंप भी खरीदे हैं इधर, बिलियनर इन पाउंड स्टर्लिंग से। चेन ऑफ सुपर मार्केट हंसदा, वन ऑफ द बिगेस्ट इन यूके। इतनी लंबी दाढ़ी है, ज़ाहिर है कितने मदरसे चलाते होंगे, कितनी मस्जिदों को चंदा देते होंगे। आसाम ने सारे मदरसों की स्टेट फंडिंग बंद कर दी, और स्टेट फंडिंग से जितने मदरसे चलते थे वहां पे स्कूल बना दिए। पहले स्टेज पे पूरे भारत में स्टेट फंडिंग बंद कर दें मदरसे की, सरकारी मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट करें, उसमें कोई रिलीजियस तालीम नहीं देनी। देखें आपको मदरसा सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मिलेंगे या आप हैरान ना होना इधर मिलेंगे, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां मिलेंगे। यहां भी अरबियों की मस्जिद में नहीं मिलेंगे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की मस्जिदों में मिलेंगे। अरबियों की मस्जिद में कहीं नहीं लिखा होता कि यहाँ पे फलां फिरके के लोग नहीं आ सकते, फलां फिरके के। लेकिन आपको यहाँ पे देवबंदी की मस्जिद पे लिखा मिलेगा कि शिया नहीं आ सकते, शियाओं की मस्जिद पे मिलेगा कि सुन्नी नहीं आ सकते, बरेलवी लिखते हैं कि यहाँ पे वहाबी नहीं आ सकते। ये सब होता है क्योंकि सारी बीमारियां इधर हैं। तो मदरसा यहाँ आपको या तो यहाँ पे पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेशी मस्जिदों में मिलेंगे या भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मिलेंगे। सरकारी फंडिंग बंद करें, नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइवेट सेक्टर के मदरसे हैं उनकी स्क्रूटनी हो, उनको एक लॉ के तहत लाएं कि आप कौन सा टीचर है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाते हो, उसकी स्क्रूटनी हो। क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर देखनी चाहिए, उसका कैरेक्टर देखना चाहिए। हिस्ट्री शीटर तो नहीं है, कोई टेररिस्ट माइंडसेट का तो नहीं है, ये सब चीजें होनी चाहिए। और उसका फंडिंग कहां से होती है? बैंड ऑर्गेनाइजेशन से तो फंडिंग नहीं आती, टेररिस्ट माइंडसेट से तो फंडिंग नहीं आती। ये सब चीजें करें। तीसरा एक बहुत जरूरी स्टेप है ना, वो रिफॉर्म्स बोर्ड बनाना होगा जो प्योरली मुसलमानों के ऊपर हो। उसमें आप ऐसे आलिम दीन लाए हैं, ऐसे आलिम दीन हैं जो लिबरल जो सोच रखते हैं, जो इस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के नहीं है। और वो बैठ के, जैसे सऊदी अरब ने एक बोर्ड बनाया है जो कुरान के को रिफॉर्म कर रहा है। रिफॉर्म इन ए सेंस के, जैसे मैंने आपको बताया कि हर काफिर को मारने का कुरान में नहीं है, लेकिन ये एक फैलाया गया है ना। तो कुरान के आज के दौर के हिसाब से हर पूरे कुरान के मानी आज के दौर के हिसाब से लाने होंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि फोटोग्राफ हराम थी, प्रिंटिंग प्रेस हराम था, जजिया हलाल था ना भाई, कि मुसलमान जहां भी रूल करेगा वहां पे नॉन मुस्लिम जजिया देगा। आज नहीं है ना भाई, आज सऊदी अरब नॉन मुस्लिम से जजिया तो नहीं ले रहा ना।
یا پاکستان یا بنگلہ دیش، کہیں بھی دنیا میں جزیہ نہیں ہے. اسی طرح سلیوری اسلام میں حلال ہے آج بھی، کیونکہ اسلام تو وہاں پہ 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہو گیا. اب اس میں تبدیلی آپ نے کہا نہیں آ سکتی، آئی نا. آج کوئی مسلمان غلام لیگلی نہیں رکھ سکتا نا بھائی. تو یہ ساری تبدیلیاں آئی نا وقت اور حالات کے حساب سے. چائلڈ میریج، تو آپ کو آج کے دور کے حساب سے پورے قرآن کو ریفارم کرنا ہوگا. نہ تبدیل کریں، ایک لفظ بھی تبدیل نہ کریں. معنی چینج ہو جاتے ہیں، زمانے کے حساب سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. اب آپ کہو گے مجھے میرے کچھ مسلمان دوست کہتے ہیں تم گیتا کے حوالے سے ایسی بات کیوں نہیں کہتے؟ تو گیتا میں ایسا کچھ ہے نہیں بھائی. ہندو پرانوں میں، ویدوں میں، ان چیزوں میں کچھ ایسا ہے نہیں جو آپ کو ایکسٹریمزم کی طرف لے جائے، جو آپ کو غلط راستوں کی طرف لے جائے. یہاں پہ ملاؤں نے کیا ہے. باقی ہندوؤں میں بھی کئی رسمیں تھیں نا. اب جیسے یہ جو دلت اور یہ جو بھید بھاؤ کا جو ہے حساب کتاب ختم ہوتا جا رہا ہے نا، آٹومیٹک ریفارم ہو جاتا ہے ان کا. ستی کی ایک رسم تھی، نہیں ہے نا آج، کون ستی ہوتی ہے؟ تو ہندوؤں میں آٹومیٹک ریفارم ہو جاتے ہیں وہ. یہاں مسلمانوں میں ایک اتنی غلط بیس بنا دی جاتی ہے کہ پھر ریفارم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک بورڈ بنائیں، مجھ جیسے لوگوں کو ڈالیں اس بورڈ میں، اور قرآن اور اسلام کو آج کے دور کے حساب سے ایڈیپٹیبل بنائیں. اور پھر آپ کو اگلی نسل یا اس سے اگلی نسل 1-2 پیڑھی کے بعد جا کے نتیجہ ملے گا. تو کو ایگزسٹنس لانا ہوگا، حدیثوں سے دور کرنا ہوگا. زیادہ خرابیاں تو یہ مولویوں نے حدیثوں کے اس میں کروائی ہیں نا. تو عزیز دوستوں، بہت لمبا ہو جاتا ہے میرا، لیکن مجھے یہ چیزیں سمجھانی ضروری تھیں. ابھی بھی کسی کو کوئی فیڈ بیک ہے تو پلیز مجھے ای میل کریں. میں کوشش کروں گا جس کو جواب دے سکوں گا، ورنہ ایک اور پروگرام کروں گا. لیکن اگین سینگ کہ آپ 1.5-2 ارب مسلمانوں کو نہیں مار سکتے. پوری دنیا کا امن خراب ہو جائے گا. اگر صرف ہندوستان کی بات کریں تو 20-25 کروڑ مسلمانوں کو نہیں مار سکتے. آپ ان کو غلام بھی نہیں بنائیں گے کہ یہ آپ کی سنسکرتی نہیں ہے، یہ آپ کا اسٹائل نہیں ہے. یہ آپ انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں. تو پھر کیا حل رہ جاتا ہے؟ یدھ کریں گے. کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ کس کا نقصان ہوگا؟ یہ تو چاہتا ہے پاکستان، چائنا چاہتا ہے کہ آپس میں انڈین لڑے مریں. اور آپ کے دشمنوں کے ایجنٹ آپ کے ملک میں کتنے بیٹھے ہیں سیکولر. حل یہی ہے، ریفارمز کی طرف لائیں. مدرسہ چینج کا ختم کریں. مدرسوں کو تو ختم ہونا چاہیے بھائی. میرے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. میرے بچے 3 بچے قرآن پڑھ چکے ہیں. چھوٹے چھوٹے تھے، میری بیوی ان کو بیٹھ کر پڑھا دیتی تھی. میں، آپ کو پتا ہے کہ میں ان افیئر سے بڑا دور ہوں، لیکن میں نے کبھی ان کو روکا نہیں ہے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ چلو ایک ایڈیشنل لینگویج تو آ رہی ہے بچوں کو، کیونکہ عربی کے حساب سے پھر ان کو اردو لکھنی پڑھنی بھی آ جائے گی. تو میرا انٹرسٹ یہ تھا کہ چلو ایک ایڈیشنل لینگویج سیکھ رہے ہیں. لیکن میری بیوی نے 3 بچوں کو قرآن پڑھایا تھے، چھوٹے چھوٹے تھے تبھی. ہم نے تو کبھی مدرسہ نہیں بھیجا. میں بھی 6 مہینے 4-6 مہینے جب چھوٹا تھا، 7-8 سال کا تھا، تو ایک بائی تھی ہمارے محلے میں مدرسہ چلاتی تھی. میری امی نے ہم دونوں بھائی بہنوں کو وہاں پہ 4-6 مہینے، اس کے بعد ہم سعودی عرب چلے گئے. وہاں میری امی ہمیں قرآن پڑھاتی تھیں. 5 سال رہے سعودی عرب میں، امی میرے کو پڑھایا. 13 سال کی عمر میں ہم واپس آ گئے پاکستان. پھر کبھی مدرسے کی ضرورت نہیں پڑی. تو عزیز دوستوں، مدرسہ تو ہونا نہیں چاہیے. آپ کو قرآن پڑھانا ہے، موسٹ ویلکم، گھر میں پڑھائیں. حدیثیں پڑھانی ہیں، گھر میں پڑھائیں. اور اگر ہائر ایجوکیشن ان اسلامک اسٹڈیز یا آپ کو حدیثوں کی دینی ہے، بچہ بڑا ہو جائے، میٹرک کر لے، گریجویشن کر لے، آپ اسلامک اسٹڈیز میں گریجویشن کروائیں اس کو. پھر ایم اے پی ایچ ڈی جو کرنی ہے کرے. جامعہ ازہر جائے، کیرو کی یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں چلا جائے، مکہ یونیورسٹی میں چلا جائے، پاکستان میں آ جائے کسی اسلامک یونیورسٹی میں. لیکن پہلے اس کی بیس آپ مدرسے میں نہ بنائیں. عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ.
Keep supporting. Jai Hind, Jai Shri Ram, Vande Mataram.